موٹر وے آتش زدگی ہزارہ موٹر وے بٹگرام کے قریب تیز رفتار کنٹینر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ موٹر وے پولیس، ریسکیو اور فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا۔ کنٹینر میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی۔ کنٹینر میں کیمیائی مادہ موجود ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ آگ لگنے سے کنٹینر کے ٹائر متاثر۔ کنٹینر نوشہرہ سے نظام پور داسو جا رہا تھا۔ سانگڑ سٹی رپورٹر ابراہیم خلجی۔ شہادات پور روڈ نجی ہوٹل کے سامنے تیز رفتاری سے 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، 2 افراد زخمی ہو گئے، سول ہاسپٹل منتقل۔ زخمیوں میں ایک کی شناخت الطاف مری جبکہ دوسرے کی شناخت نہ ہو سکی۔ نامعلوم زخمی کو سر میں گہری چوٹ اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ دونوں زخمیوں کو سول ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ زخمیوں کو طبی امداد پہنچائے گئے۔ شجاع آباد سے آپ کو خبر دیں، شہر اور گردنوا کے علاقوں میں سردی کا موسم شروع ہوتے ہی کھیتوں سے سرسوں کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سردیوں کی مشہور دیہاتی سوغات سرسوں کا ساگ کھانے میں تو لذیذ ہی ہے لیکن صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ مزید دیکھتے ہیں شجاع آباد سے اظہر تاج قریشی کی یہ رپورٹ۔ دل لبھاتی خوشبو اور لذیذ ذائقہ، سردیوں میں سرسوں کے ساگ کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سرسوں کے ساگ کو پکانے کے لیے 3 سے 4 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ سرسوں کے ساگ کو ہلکی ہلکی آگ کی آنچ سے پکایا جاتا ہے۔ جب سرسوں کا ساگ پک کر تیار ہو جاتا ہے تو اسے لکڑی سے بنے مندڑے سے لگایا جاتا ہے خوب رگڑا۔ سرسوں کے ساگ کو پکاتے وقت اس کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ اور دیہاتوں میں ایک رسم آج بھی موجود ہے، اگر کسی محلے یا گاؤں میں پکا سرسوں کا ساگ ہمسایوں اور رشتہ داروں میں نہ بانٹا تو تعلق بچے کا یہ ساگ۔ طبی ماہرین کے مطابق سرسوں کے ساگ میں کیلشیم، پوٹاشیم، فولاد اور فاسفورس کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ سرسوں کا ساگ کھانے کے لیے بہت مزیدار اور لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ جب سرسوں کا ساگ ہلکے ہلکے آگ کی آنچ سے پک کر تیار ہو جاتا ہے تو اسے آخر میں لگایا جاتا ہے دیسی گھی کا تڑکا۔ پھر سرسوں کا ساگ کھانے میں اتنا مزیدار اور لذیذ ہوتا ہے کہ کھانے والا ہی انگلیوں خبر شامل کرتے ہیں عمرکوٹ سے۔ BRN نیوز کے سٹی رپورٹر حیدر لغاری سے۔ اسکول کی ٹور بس تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی۔ عمرکوٹ سے کراچی ٹور پر جانے والی طالب علموں کی بس الٹ گئی۔ طالب علم شدید زخمی، سول ہاسپٹل منتقل۔ 5 شدید زخمی طالب علموں کی حالت نازک ہونے کے بعد حیدرآباد ریفر کیا۔ حادثہ صوفی فقیر کے گاؤں مخدوم طالب المولا کے قریب تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ المہران اور بابا فرید ہاسٹل کے طالب علم ٹور پر کراچی جا رہے تھے کہ حادثہ پیش آ گیا۔ رضوان، عبدالجبار سلیمان، علی رضا، محمد رحیم سلیمان، بشیر احمد، حسنین اور دیگر شامل ہیں۔ زخمی طالب علموں کو سول ہاسپٹل میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق زخمی طالب علم حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ کنڈری سے BRN نیوز کی رپورٹ۔ مبینہ طور پر عمرہ زائرین سے حج عمرہ ایجنسی والوں کا فراڈ۔ کپری برادری کا پریس کلب پر بیوہ خاتون کے ہمراہ احتجاج۔ کنڈی اور گردنواں سے تعلق رکھنے والے کپری برادری کے حاجی محمد عباس، بشیر احمد در محمد، بیوہ خاتون مسمات حسینہ اور دیگر نے پریس کلب کنڈی پر احتجاج اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ 2.5 ماہ قبل کنڈی کے معروف ٹریول ایجنسی کے مالک ہم سے عمرے کی زیادت حاصل کرنے کے عوض لاکھوں روپے وصول کیے۔ ہمارے 19 لوگوں پر مشتمل گروپ کو جعلی ویزا اور جعلی ٹکٹ دے کر کنڈی سے عمرے کی سعادت کے لیے ایئرپورٹ بھیج کر حیدرآباد سے واپس بلا لیا۔ فلائٹ کینسل کا جواز بناتے ہوئے ہمیں 2.5 ماہ سے ٹال مٹول کر رہا ہے، نہ ہمیں عمرے کی سعادت کے لیے بھیج رہا ہے نہ ہمارے پیسے واپس کر رہا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عمرکوٹ، SSP عمرکوٹ نواب محمد یوسف تالپور، نواب تیمور خان تالپور، چیئرمین ٹاؤن کمیٹی کنڈی حاجی شکیل احمد باجوہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ٹریول ایجنسی کے مالک سے انصاف دلایا جائے۔ کوئٹہ سابقہ صدر آصف علی زرداری سے چیئرمین حاجی محمد علی کی ملاقات۔ سابقہ صدر آصف علی زرداری نے حاجی محمد علی سے میونسپل کارپوریشن کے حوالے سے مختصر بات کی اور پارٹی میں بہترین کام کرنے پر شاباش دی اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس ملاقات کے موقع پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نواب سرول الزہری بھی موجود تھے۔ میرپور خاص سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، جماعت اسلامی کے فلاحی ادارے الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت
معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر مستحق اور ضرورت مند معذرین اور اس کے ساتھ ساتھ معذورین اور ویل چیئر کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پبلک ایڈ کمپنی کی صدر اور نامزد امیدوار برائے صوبائی اسمبلی PS 45 حاجی نور الہی مغل نے خطاب کرتے ہوئے کہا، جسمانی معذور افراد کو معاشرے کا کارآمد حصہ بنانے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمت قابل فخر ہے۔ کسی بھی انسان میں جسمانی معذوری اور کمزوری قدرتی امر ہے۔ ذمہ دار معاشرے اپنے کمزور معذور افراد کا سہارا بن کر انہیں سوسائٹی کا کارآمد عنصر بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ جسمانی معذور افراد بھی اپنے لیے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ سرکاری نوکریوں میں معذور افراد کے کوٹے پر میرٹ کے بجائے سیاسی بھرتیاں لمحہ فکریہ ہے۔ جماعت اسلامی معاشرے کے کمزور اور محروم انسانوں کے لیے ان کی خدمت اور فلاح کا مکمل اور جامع پروگرام رکھتی ہے۔ تقریب سے الخدمت فاؤنڈیشن ضلع میر پور خاص کے نو منتخب صدر عرفان الحق قریشی، سیکریٹری نادر خان اور گلستان معذورین میر پور خاص کے صدر ملک قمر الدین نے بھی خطاب کیا۔ بعد ازاں معذورین نے الخدمت کمپلیکس تا مین حیدرآباد روڈ تک معذورین کے عالمی دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے واک کی۔ واک میں معذورین، معززین شہر اور الخدمت کے رضاکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جڑاوالا رپورٹ خالد پرویز سے بلدیہ چیف آفیسر یاسر رزاق گیلانی کے دفتر میں جڑاوالا پریس کلب ورکنگ جرنلسٹ گروپ کے صدر ملک نثار جگنو نے ملاقات کی۔ جڑاوالا بلدیہ چیف آفیسر یاسر رزاق گیلانی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کروڑوں روپے کے فنڈ سے اس شہر میں صفائی ستھرائی کے لیے گاڑیاں اور جگہ جگہ کچرے کے لیے باکس رکھے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کے لیے بڑی گاڑیاں بھی کچرا اٹھا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچرا باکس کے اندر ڈالیں، یہ کچرا باکس آپ کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اگر شہری کچرا باکس کے اندر ڈالیں تو شہر میں کسی جگہ کچرا نظر نہیں آئے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر جڑاوالا شہر میں صفائی ستھرائی کا کام ہو رہا ہے۔ حاصل پور سے آپ کو خبر دیں، DPO بہاولپور سید محمد عباس کی خصوصی ہدایت پر DSP سرکل حاصل پور جام سلیم اختر کی سربراہی میں SHO تھانہ قائم پور احمد چیمہ اور ان کی ٹیم نے بڑی کامیابی کارروائی کرتے ہوئے مبینہ بین الضلعی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا، جس کے لاکھوں روپے مالیت کے موٹر سائیکل اور نقدی رقم برآمد کر لی۔ رپورٹ کر رہی ہیں حاصل پور سے محمد اکرام۔ ملک بھر میں 18 لاکھ معذور افراد موجودہ ہیں۔ ظہیر الدین بابر جتوئی الخدمت فاؤنڈیشن نے یوم معذور کے موقع پر 25 معذور افراد نے ویل چیئرز تقسیم کی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سانگھڑ الخدمت فاؤنڈیشن نے یوم معذور کے موقع پر بیت المال آفس نے پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام میں اسپیشل افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیمبر آف کامرس کے نائب صدر حاجی یامین قریشی، لیبر کونسلر راشد راجپوت، جماعت اسلامی کے طفیل راجپوت، راجہ وسیم، سیف اللہ خٹک اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی رہنما ظہیر الدین بابر، کونسلر راشد راجپوت، حاجی یامین قریشی، غلام علی شاہ اور دیگر نے الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ہے، معذور افراد کو اس موقع پر یاد کیا گیا۔ ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے 25 ویل چیئرز تقسیم کی گئی۔ ظہیر الدین بابر جتوئی نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن پر لوگ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں الخدمت فاؤنڈیشن دکھی انسانیت پر کار فرما ہے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ عوام کی مفادات کی سیاست کی ہے۔ سیلاب کی صورتحال ہو یا زلزلہ، ہمیشہ جماعت اسلامی نے انسانی خدمت میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، جبکہ جماعت اسلامی امت مسلمہ فلسطینی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس موقع پر معذور افراد نے الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا۔ سانگھڑ سٹی رپورٹر ابراہیم خلجی ورلڈ ایڈز ڈے کے سلسلے میں محکمہ صحت DHO آفس ہال سانگھڑ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر سانگھڑ عمران الحسن خواجہ، کنسلٹنٹ فاؤنڈیشن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر علی شیر، DHO سانگھڑ ڈاکٹر فیض محمد مری، TB فوکل پرسن ڈاکٹر سنوبر اور دیگر کی جانب سے شرکت کی گئی، جبکہ فیلڈ سپروائزر ریاض حسین ٹالپور بھی موجود تھے۔ اس موقع پر HIV ایڈز پروگرام سانگھڑ میں کام کرنے والی NGOز کنسلٹنٹ فاؤنڈیشن کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر علی شیر نے سانگھڑ میں چلنے والے HIV ایڈز پروگرام کی افادیت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا، مریضوں کی تعداد، ان کے علاج، معالجے، ان کی بحالی پر روشنی ڈالی، اس مرض سے بچنے کے طریقے بتائے۔ DHO ڈاکٹر فیض محمد مری اور سول سرجن ڈاکٹر شبیر نے بتایا کہ مرض کی آغا خان لیبارٹری سے تشخیص اور علاج معالجے کے لیے سانگھڑ سول ہاسپٹل میں ART سینٹر قائم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ اس وقت اس مرض کا علاج نہیں ہے، اس مرض کو مزید پھیلنے اور روک تھام پر کام کیا جا رہا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ اس مرض سے خود کو بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔
सांगड़ सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खिलजी। हम ख्याल राजपूत बरादरी के इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें राजपूत बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इत्तफाक़ राय से राना मुनव्वर हुसैन राजपूत को हम ख्याल राजपूत बरादरी का सरबराह मुंतखब किया गया। इस मौके पर नवंतखब सरबराह मुनव्वर हुसैन राजपूत ने खिताब करते हुए कहा कि बरादरी ने अपने एतमाद का इजहार किया। इंशाअल्लाह बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए कोशा रहूंगा। जिला सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद राजपूत बरादरी को यकजान करने के लिए दौरा किया जाएगा, ताकि एक दूसरे के दुख सुख में साथ दिया जाए। इस मौके पर राजपूत बरादरी को हिदायत की अपनी औलाद को ज्यादा से ज्यादा तालीम की जानिब राग़िब किया जाए। इस मौके पर बरादरी के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन जावेद इकबाल राजपूत, मुश्ताक अहमद राजपूत, आसिफ राजपूत, राना सकलैन रजा, इरशाद अहमद, मकसूद अहमद, जफर महमूद अहमद, लियाकत अली राजपूत ने ख्यालात का इजहार किया। अपने ताउन के मुकम्मल यकीन दहानी कराई। हम ख्याल राजपूत बरादरी की जानिब से मुनव्वर हुसैन राजपूत को फूलों और अजरक के तहाइफ पेश किए गए, मुबारकबाद दी गई। मुतबक़े इलेक्शन पर इजहार ख्याल किया गया। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से इफ्तिखार गनी की रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक और धुंध के बायस बढ़ते हुए हादसात के पेश नज़र मोहतात ड्राइविंग करें। डॉक्टर कलीमुल्ला। रेस्क्यू 1112 ने माह नवंबर में 8788 मुतासरीन को बरवक्त तब इमदाद फराहम की। रेस्क्यू 1112 ने गुज़श्ता माह नवंबर 2023 के आदाद शुमार के मुताबिक 9111 एमरजेंसीज पर रिस्पॉन्स करके 8788 मुतासरीन को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू 1112 मुल्तान का औसत रिस्पॉन्स टाइम 7 मिनट से कम रहा। रेस्क्यू 1112 मुल्तान ने माह नवंबर में 2234 ट्रैफिक हादसात, 55 आग लगने के वाकयात, 214 लड़ाई झगड़े, क्राइम के एमरजेंसीज, 4 डूब जाने की एमरजेंसीज, 2 इमारत मुनादिम होने और 5688 मेडिकल एमरजेंसीज, जिनमें दिल का दौरा, सांस के मरीज, गायनी वगैरह के मरीज शामिल हैं, रिलीफ फराहम किया। इन तमाम 8788 एमरजेंसीज में 4136 मुतासरीन को हस्पताल मुंतकिल किया। 4278 को मौके पर इब्तदाई तिब इमदाद दी गई, जबकि तमाम मुख्तलिफ एमरजेंसीज में 374 मुतासरीन जान बर न हो सके और मौके पर ही हलाक पाए गए। इसके अलावा 375 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर्स की हिदायत पर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल महफूज तरीके से मुंतकिल किया गया। मिनहाजुल कुरान यूथ लीग और मुस्तफा स्टूडेंट्स मूवमेंट के ज़ेरे एहतमाम फ़िक्र इकबाल और आज का नौजवान के उन्वान से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकजी जनरल सेक्रेटरी MSM मियाँ अंसर महमूद, स्कॉलर मिनहाजुल यूनिवर्सिटी अदनान वहीद कासमी, उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा मियाँ बाकिर अली डोगर एडवोकेट, मारूफ कानूनदान राशिद चौहान एडवोकेट की खुसूसी शिरकत। मजीद जानते हैं शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट में। मिनहाज यूथ लीग और मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट के ज़ेरे एहतमाम फ़िक्र इकबाल और आज का नौजवान के उन्वान से खुसूसी तकरीब का इनेकाद अवामी सेक्रेटेरिएट शेखुपुरा में किया गया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी MSM पाकिस्तान मियां अंसर महमूद कादरी, स्कॉलर मिनहाज यूनिवर्सिटी अल्लामा अदनान वहीद कासमी, नौजवान मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर मोहम्मद इनाम मुसफ़ी, उम्मीदवार सदर डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा मियाँ बाकर अली डोगर एडवोकेट, मारूफ कानूनदान राशिद चौहान एडवोकेट, नाज़म तहरीक मिनहाज रुकान शेखुपुरा नासिर कलीम एडवोकेट, साफी कॉलबेस शेख मोहम्मद तैयब, सदर मिनहाज यूथ लीग शेखुपुरा शबीर मुगल कादरी, नायब सदर मिनहाज यूथ लीग जिला शेखुपुरा इमदाद हुसैन कादरी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहजाद मुगल, नाज़म नशर शाद इरफान मुश्ताक, सदर मिनहाज यूथ लीग सिटी शेखुपुरा इरफान कादरी, जनरल सेक्रेटरी मिनहाज यूथ लीग सिटी शेखुपुरा ताल मुस्तफा अलवी, सदर मुस्तफी स्टूडेंट्स मूवमेंट शेखुपुरा हसन सलहरिया और जुमला टीम के अलावा तहरीक मिनहाज रुकान शेखुपुरा पाकिस्तान अवामी तहरीक जुमला फोरम से अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रीन ने हाज़रीन से खिताब करते हुए फ़िक्र इकबाल और आज का नौजवान के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए नौजवानों की सीरत और किरदार की बेहतरी के हवाले से ज़रूरत पर जोर दिया, जिन्होंने कहा कि इस पुरफितन दौर में ज़ेवर तालीम का हुसूल हर नौजवान के लिए लाजिम है, चाहे वो किसी भी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, जिसका मुफक्कर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी में नौजवानों से तकाजा किया और उनको अपनी कौम के शाहीन बनने का दर्स दिया। बाकर अली डोगर एडवोकेट और मारूफ कानूनदान राशिद चौहान एडवोकेट ने दौरान गुफ्तगू डॉक्टर ताहिरुल कादरी की कानूनी इंसाफ की बालादस्ती के लिए गिरा कदर काविशों पर खराज तहसीन पेश किया।
آج اس مجلس کا اس سیمینار کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آج کے حالات کے تناظر میں نوجوانوں کو یہ پیغام دیا جائے، یہ میسیج دیا جائے کہ نہیں ہے نشے من تیرا قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ نوجوان جو اپنا ویژن بڑا رکھیں، جیسے علامہ اقبال نے نوجوان کو شہین کہا ہے، تو شہین ہمیشہ غیرت مندی کا نام ہے، اعلیٰ سوچتا ہے۔ نوجوانوں کا کردار جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کو روشناس کروایا جائے، ان کے ساتھ ان کو بتایا جائے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے۔ پاکستان عوامی تحریک انشاءاللہ الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی اور اپنا نظریہ چہرے نہیں نظام بدلو کے سلوگن کے ساتھ انشاءاللہ ہم الیکشن میں جائیں گے۔ شیخو پورم میں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا اس کا اناؤنس کر دیا جائے گا۔ باہمی مشاورت جاری ہے ورکرز کے ساتھ، ذمہ داران کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہمارا اپنا ورکر جو ہم میں سے ہوگا انشاءاللہ وہ پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گا۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں حضور بخش خاص خیلی 14ویں سرسوں سنگ کرافٹ کی 3 روزہ نمائش اوشن مال کلفٹن میں رکھی گئی، جس کا افتتاح نگران صوبائی وزیر تعلیم مسز رانا حسین نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں CEO محمد دتل کرہوڑو، صوبائی سیکرٹری تعلیم شیری مصطفیٰ ناریجو، ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر آصر ایاز، نصیر میمن، رفیق بروڑو دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر نگران صوبائی وزیر تعلیم مسز رانا حسین نے کہا کہ سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن اور سندھ حکومت سے اس نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد دیہی ہنرمند خواتین کی مارکیٹ تک رسائی اور رابطہ فراہم کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں مستقبل میں سندھ کی دیہی خواتین کے لیے ایسا جذبہ جاری رکھا جائے گا۔ دستکاری سندھ کی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے بہترین کاوش ہے، جبکہ سرسوں کی جانب سے مسلسل گزشتہ 13 سالوں سے کرافٹ کی نمائش کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد اخلاقی فیشن کی حمایت کرنا ہے اور صوبے کی سب سے پسماندہ خواتین کی دستکاری کو فروغ دینا ہے۔ نمائش میں دیہی خواتین کے تیار کردہ سندھ کے دستکاری، جس میں گھریلو ٹیکسٹائل، ٹوکری، زیورات، کپڑے، دوپٹے، شالے، کڑھائی اور ایپلکس سے بنے نئے ڈیزائن کے کپڑے رکھے گئے۔ چیف ایگزیکٹو محمد دتل کلہوڑو نے بتایا کہ سرسوں اب تک 30,000 دیہی خواتین کو مختلف رجحانات میں تربیت دی ہے، جس میں زیادہ تر غیر ترقی یافتہ علاقوں کی اضلاع کی خواتین کو تربیت دی گئی ہے تاکہ ان خواتین کو زیادہ مالی فائدہ حاصل ہو سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ ثناءاللہ صافی سے۔ ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ کی DHQ ٹیچنگ ہاسپٹل گجرانوالہ کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس۔ DHQ ٹیچنگ ہاسپٹل کی مرمت بحالی کا کام 4 فروری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ 24 گھنٹوں میں 3 شفٹوں میں کام جاری ہے۔ OPD کے 6 شعبے یہاں معمول کے مطابق کام کریں گے۔ میڈیکل کالج ٹیچنگ ہاسپٹل گوندوالا مریضوں ہسپتال سٹاف کے لیے فری شٹل سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ عالم چوک اور شیخوپورہ موڑ سے مناسب کرائے کے ساتھ شٹل سروس کل سے شروع کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ فیاض احمد موہل۔ گوجرا سے رانا محمد یاسین کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان کا تھانہ سٹی گوجرا کا سرپرائز وزٹ۔ دوران وزٹ DPO ٹوبہ سید قرار حسین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ RPO نے تھانہ سٹی گوجرا میں اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کے حوالے سے کیے گئے کام کو چیک کیا۔ انہوں نے تھانے کے فرنٹ ڈیسک، حوالات ریکارڈ روم، DRC آفس اور IO آفس اور VSO آفس کا وزٹ کیا۔ ریجنل پولیس آفیسر نے عوام الناس کے لیے بنائے گئے ویٹنگ روم کا بھی وزٹ کیا۔ DPO ٹوبہ سید قرار حسین نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کے تحت کروائے گئے تھانے کے کام کے بارے میں RPO کو بریف کیا۔ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں۔ ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں میاں والی سے۔ حفیظ اللہ خان نیازی کی رپورٹ کے مطابق میاں والی میں ورلڈ ایڈز ڈے کے موقع پر محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے زیر اہتمام آگاہی واک اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کے مہمان خصوصی CEO ہیلتھ ڈاکٹر میاں کاشف علی تھے۔ میاں والی میں سیمینار DHDC ہال میں منعقد ہوا۔ سیمینار میں مقررین نے شرکا کو ایڈز کی علامات، حفاظتی تدابیر اور علاج معالجے سے متعلق آگاہی فراہم کی۔ سیمینار کے اختتام پر آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ واک میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے نمائندہ افراد نے شرکت کی۔ واک کے اختتام پر میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر کلیم اللہ خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاج کے وقت ڈسپوزیبل آلات اور انتقال خون سمیت دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ میاں والی کی تحصیل پپلا میں انڈوں کی قیمتوں کی اونچی اڑان
सुबह नाश्ते का अहम जुज अंडे शहरियों की पहुंच से बहुत दूर हो गए। मार्केट में फी अंडा 30 से 35 रुपए में फरोख्त होने लगा। अंडों की कीमतों के हवाले से जान लेते हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी से। जी हफीजुल्लाह खान, कहिएगा क्या सूरत हाल है और शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल मियाँ वाली कसीर पीपल में आज अगर हम बात करें महंगाई के हवाले से तो सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अंडों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लगी हैं। फी अंडा 30 से 35 रुपए के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जो कि नाश्ते का अहम जूस समझा जाता है। इस वक्त हमारे पास शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि अंडों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। अंडे जी बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, ये पीछे से हमको महंगे मिलते हैं, आगे हम रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं। और जो सुबह हम नाश्ते में अंडा इस्तेमाल करते हैं, बच्चे सुबह अंडे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गरीब आदमी अंडा नहीं इस्तेमाल कर रहा। हुकूमत को चाहिए कि अंडे थोड़े सस्ते किए जाएं। जी बिल्कुल सर, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना यही है कि हुकूमत को चाहिए कि शहर खुर्द नोश की कीमतों के साथ अंडों की कीमतें भी कम की जाएँ ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी